بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ قوم تو اس انتظار میں تھی اور اس انتظار میں ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں۔ اگر پورے پاکستان میں اور تمام صوبوں میں اگر انتخابات نہیں ہو سکتے تو جو آئین کا تقاضا ہے پنجاب میں اور کے پی میں انتخاب ہو جائیں، کیونکہ 90 دنوں کے اندر ہونا ضروری تھے، وہ 90 دن بھی گزر گئے ہیں اور ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، حکمران جماعت سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ مل چکی ہے، اور جو انتخابات کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ نہیں مل رہی، اور سپریم کورٹ دباؤ میں ہے۔ آج ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے، ایک اور حملہ ہوا ہے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی پر ہوا ہے۔ ان کو اعصابی طور پر ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو، تاکہ وہ بریک ہو جائیں، اور وہ اس وقت جو ایک ریزسٹنس ہے وہ اس کو ختم کر دیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی سوچ کا لیول کیا ہے۔ یعنی میں کوئی برا الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن کیا لیول ہوگا سوچ کا، جو فیملی کے ان ممبرز کے فون بھی ریکارڈ کرتے ہیں جن کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، جو اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ جو آڈیو ہے، خواجہ طارق رحیم صاحب کی فیملی اور چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی جو فیملی ہے، ساس ہیں ان کی، یعنی یہ ایک رپورٹڈ آڈیو ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ تسلیم کر لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ یہ واقعتاً انہی کی گفتگو ہوگی، تو مجھے بتائیے کون سے قانون کے تحت آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ ریکارڈ کرے؟ میرے اور آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ اب آپ مطلب اس سے کوئی لیول، اس سے کم لیول پہ آپ نہیں جا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد وزراء کی پریس کانفرنس، مریم نواز کی جو بات ہے نا کہ بیگمات اور گھر کے خواتین ان کے کہنے پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ اگر اپنے گربان میں دیکھ لیں نا یہ جو بات انہوں نے کی ہے، تو بالکل خواتین ہی سب کچھ کروا رہی ہیں۔ یہ جو آج کل وہ، کیونکہ مریم نواز خود بھی ایک خاتون ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بالکل وہ درست سمجھی ہیں کہ گھر کی بیگمات کا ہی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو بجائے الیکشن کی طرف جانے کے، ہم اس وقت ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 1 یونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں الیکشن کرا کے۔ 1 یونٹ تو بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی بنا رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہوگا، وہ پورے پاکستان کو 1 یونٹ بنا رہی ہے، جبکہ چاروں صوبائی اسمبلیاں آئین میں واضح طور پر ہیں، جب بھی مدت پوری ہوگی اس کا الیکشن ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آئی ہے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے رپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میں اس وقت تک ان کی جماعت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مجھے پبلکلی ڈیزل کہتے تھے۔ تو جب تک عمران خان صاحب جو انہوں نے ماضی میں ڈیزل کہا ہے مجھے، اس کی معافی نہیں مانگتے اس وقت تک، اور پھر اس کے بعد وہ یہ وعدہ اگر نہیں کرتے کہ میں آئندہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا، اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، لیکن ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ وہ کریں گے تو ہم ہم ان کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن ابھی تک یہ بہانے بازی ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں، انہوں نے عدالت میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم دکھائیں گے، ہم مذاکرات کریں گے، پی ٹی آئی سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اسد کیسر سے، اور آگے بھی ہماری 26 تاریخ کو طے ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو جو سیلیبریشن ہو رہی ہے زمان پارک میں عید کی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بالکل ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اسد کیسر سے یا پرویز خٹک سے یا شاہ محمود قریشی سے، کسی سے، اور ہم کوئی بدلے کی پالیٹکس نہیں کر رہے۔ یہ مذاکرات کی آڑ میں صرف تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور تاخیر کر رہے ہیں۔ الیکشن یہ نہیں چاہتے، جو کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور ابھی تک کسی نے مذاکرات کے لیے کوئی ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی سے کسی طرح سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔
اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، پیمرا کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیے ہمیں جو شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. پیمرا نے عمران خان کی تقریر پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ان کی جو تقریر ہے زمان پارک میں جو گرینڈ سیلیبریشن ہے کوئی نہیں دکھا رہا. میں بول میں کام کرتا ہوں، بول کی انتظامیہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ جی وہ اس کو نہیں دکھائیں گے. کون یہ کر رہا ہے فیصلے؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان کی تقریر لائیو، اب دیکھیں الیکشن ہو رہے ہیں، 14 مئی الیکشن کی تاریخ ہے، 27 تاریخ تک فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر یہ کوئی ایک دن اگر کنسنسس ہوتا ہے ایک دن تمام ملک کے انتخابات کے لیے تو شاید آگے چلے جائیں. لیکن ابھی تک جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے وہ فیلڈ میں ہے، اور 14 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں، 14 مئی کو، اور تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹی نے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت الیکشنز کروانے ہیں کیونکہ آئین کا یہ مینڈیٹ ہے. لیکن جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، جس کی حکومت تھی جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، اس کے سربراہ کو جو تقریر ہے، ظاہر ہے وہ الیکشن کی کیمپین ہے جو وہ ادھر سے بھی کرتے ہیں زمان پارک سے بھی، وہ ٹیلی ویژن پر چلانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ وہ چلائیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ کس کا آرڈر ہے؟ پیمرا کا تو آرڈر نہیں ہے. پیمرا کہتی ہے ہم نے تو کوئی منع نہیں کیا. وفاقی حکومت کہتی ہے جی ہم آزادیوں پر بلیو کرتے ہیں. نواز شریف جو بھگوڑا ہے، جس کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈڈ ہیں، جس کی تقریر پر پابندی ہے، اس کی پریس کانفرنسز پاکستان کے میڈیا چینلز پر چل رہی ہیں. لیکن عمران خان سابق وزیر اعظم کہیں سزا یافتہ نہیں، کسی طرح سے کوئی پابندی یا قدغن نہیں، ان کی تقریر نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی. ان کی تقریر کو چلا کے دکھائے. کون ہے اس کے پیچھے؟ میرا آپ سے سوال ہے. پیمرا انویسٹیگیٹ کرے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جواب دے، پاکستان کی حکومت جواب دے کہ یہ کون سی الیکشن کیمپین ہے جس میں یعنی وزارت دفاع، وزارت داخلہ یہ رپورٹیں چلاتی ہے، رپورٹرز کو دیتے ہیں کہ یہ خبر بنائیں کہ جی حملہ ہونے والا ہے عمران خان پر. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خوف و ہراس ہو، جلسوں میں لوگ نہ ہوں، اور خود عمران خان نہ جائیں، خود سیاستدان جو ہے نا وہ ان جلسوں سے اجتناب کریں. تو اگر وہ اجتناب کریں گے تو الیکٹرانک میڈیا پر جائیں گے نا، تو وہاں پر تقریر آپ دکھانے نہیں دیتے. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں. آپ اس پر غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور پاکستان میں طاقتور لوگ کیا چاہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. پھر اللہ نے کے بعد.